بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 27ویں حدیث، دوسری فصل۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ عبادتوں کا قلب و روح حضور قلب ہے، اور عبادتوں کی نورانیت اور ان کا کمال حضور قلب اور اس کے درجات سے وابستہ ہے، تو یہ بھی جان لیجئے کہ حضور قلب کے بھی مراتب ہیں۔ بعض مرتبے تو صرف اولیاء حق کے لیے مخصوص ہیں، دوسرے اس بلندی تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ البتہ بعض مرتبے رعیت کے لیے بھی ممکن الحصول ہیں، اور یہ بھی جان لیجئے کہ حضور قلب مجموعی طور پر دو قسم کا ہوتا ہے: عبادتوں میں حضور قلب اور معبود کے سامنے حضور قلب۔ اصل مطلب کو بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل معرفت فرماتے ہیں باب عبادات مطلقاً حمد و ثنا ہے، زیادہ سے زیادہ ان میں سے ہر ایک کے ذریعے خدا کی کسی نعمت پر یا اس کے کسی اسم پر اس کی ثنا کرنا ہے۔ صرف نماز ثناء حق ہے، اپنے تمام اسماء و صفات کے ساتھ۔ بعض احادیث کی شرح میں پہلے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ثناء معبود فطری ہے، جس پر تمام بشر کی تخلیق ہوئی ہے، اور فطرت حکم دیتی ہے کہ یہ لازمی ہے، اور یہ کامل مطلق، جمیل مطلق، منعم مطلق اور عظیم مطلق کے سامنے عجز و انکسار سے عبارت ہے۔ اور چونکہ ذات مقدس کی کیفیت ثنا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کیفیت ثنا ذات و صفات کی معرفت اور شہود کے ساتھ غیب اور غیب کے شہود سے رابطے کی کیفیت پر موقوف ہے، جو وحی و الہام کے بغیر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا عبادات مطلقاً بیان شارع پر اور جانب خدا سے بیان پر موقوف ہیں۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے تشریح کر دے یا عبادات ایجاد کر دے۔ بزرگوں اور بادشاہوں کے یہاں جو تواضع اور احترام مرسوم ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں اس قسم کے احترام کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ آنکھوں اور کانوں کو کھول کر وحی اور رسالت کے ذریعے کیفیت عبادت اور عبودیت کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرے، اپنی طرف سے کوئی تصرف نہ کرے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ باب عبادات کا مطلب باب ثناخوانی معبود ہے، تو یہ بھی جان لیجئے کہ حضور قلب کی، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا، دو بہترین تقسیم ہیں: عبادت میں حضور قلب اور معبود کے سامنے حضور قلب۔ عبادت میں حضور قلب کے بھی بہت سے مرتبے ہیں، مگر ان میں اہم دو مرتبے ہیں: عبادت میں اجمالاً قلبی توجہ، اور عبادت میں حضور قلب تفصیل کے ساتھ۔ عبادت میں اجمالاً قلبی توجہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرتے وقت چاہے جو بھی عبادت ہو، خواہ باب طہارت سے ہو، مثلاً وضو و غسل، یا باب نماز و روزہ و حج اور دیگر امور ہوں، سبھی میں انسان کو اجمالی طور سے اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ معبود کی ثنا کر رہا ہے، چاہے اس کو معلوم نہ ہو کہ کون سی ثنا کر رہا ہے اور خدا کے کس اسم کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہمارے شیخ عارف کامل اس قسم کی عبادت کے لیے مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے کوئی شخص کسی کی مدح میں قصیدہ کہہ کر کسی ایسے بچے کے حوالے کر دے جو اس کا مطلب نہ جانتا ہو، بس اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ قصیدہ اس شخص کی مدح میں ہے، اور وہ بچہ ممدوح کے سامنے اس کو پڑھے تو وہ اجمالاً یہ جانتا ہے کہ ممدوح کی مدح کر رہا ہے، مگر اس کی کیفیت سے ناواقف ہے۔ اسی طرح ہم لوگ بھی خدا کی ثنا کرنے والے وہ بچے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان عبادتوں کے کیا اسرار ہیں، اور احوال الہیہ میں سے کون سی حالت کس اسم سے متعلق ہے، اور کس کیفیت کے ساتھ حق کی ثنا ہے۔ بس ہر شخص کو اتنی توجہ ہونی چاہیے کہ یہ کامل مطلق اور ممدوح و معبود مطلق کی ثنا ہے، کہ خود ذات مقدس نے اس طرح اپنی ثنا کی ہے، اور ہم کو حکم دیا ہے کہ اس طرح اس کی ثنا کیا کریں۔ عبادت میں حضور قلب تفصیل کے ساتھ، اس کا مکمل مرتبہ حاصل کرنا خالص اولیاء کرام اور اہل معارف کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ البتہ بعض پست مراتب دوسروں کے لیے بھی ممکن الحصول ہے۔ اس کا پہلا مرتبہ نماز و دعا میں الفاظ کے معانی کی طرف توجہ کرنا ہے۔ ثواب الاعمال کی نقل کردہ سابق روایت میں اسی مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔
دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اسرار عبادت کو حد المقدور سمجھ لے اور ثنائے معبود کی کیفیت کو ہر حالت میں جان لے۔ اہل معرفت نے ایک حد تک اسرار نماز اور تمام عبادات کو بیان کر دیا ہے، اور روایات معصومین علیہ السلام کے اشاروں سے اس کا بقدر امکان استفادہ کیا ہے، اگرچہ اصل حقیقت کا سمجھنا بہت ہی کم لوگوں کے لیے ممکن ہوا ہے۔ بہرحال جتنا بھی ذکر ہوا ہے اس کی اہلیت رکھنے والوں کے لیے غنیمت ہے۔ رہا معبود کے بارے میں قلبی توجہ کی بات، تو اس کے بھی کئی مرتبے ہیں، جن میں سے 3 مرتبے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تجلیات افعالی میں حضور قلب، تجلیات اسماعی و صفاتی میں حضور قلب، اور تجلیات ذاتی میں حضور قلب۔ مجموعی طور پر ان میں سے ہر ایک کے 4 مرتبے ہیں: مرتبہ علمی، مرتبہ ایمانی، مرتبہ شہودی، اور چوتھا مرتبہ فنائی۔ تجلیات افعالیہ میں علماً حضور قلب کا مطلب یہ ہے کہ سالک و عابد شخص علمی بنیادوں پر اور دلائل کے ذریعے اس بات کو سمجھ لے کہ تمام مراتب وجود اور غیب و شہود کے مظاہر ذات اقدس الہی کے تجلی فیض کے پرتو ہیں، اور عالم طبیعت کے آخری درجے سے سرچشمہ ملکوت اعلیٰ و جبروت اعظم تک سب ہی کسی نہ کسی طرح اس کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہیں، سبھی جلوہ مشیت کے پرتو ہیں، جیسا کہ کافی کی حدیث شریف میں فرمایا، خداوند عالم نے مشیت کو بالذات پیدا کیا اور تمام اشیاء کو مشیت کے ذریعے پیدا کیا۔ میں ابھی اس مطلب پر برہان قائم نہیں کرنا چاہتا، بس عابد شخص اگر اس مطلب کو علمی بنیادوں پر دلائل کے ذریعے سمجھ لے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ خود اور عبادت و علم و ارادہ، دل اور دل کی دھڑکنیں، ظاہر و باطن، سب ہی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، بلکہ سب عین حضور ہیں۔ اور اگر اس برہانی مطلب کو قلم عقل سے لوح قلب پر لکھ لیا جائے اور قلب اپنے علمی و عملی ریاضتوں کے ساتھ اس یقینی اور ایمانی مسئلے پر ایمان لائے تو اس وقت ایمان کی بنیادوں پر تجلی میں قلبی توجہ پیدا ہوگی، اور پھر قلب کے تقوی کامل اور مجاہدات و ریاضات اور اس ایمان کے کامل ہونے کے بعد ہدایت الہی اس کے شامل حال ہو جائے گی، اور تجلیات افعالی کے ذریعے اس کے دل کو بالعیان و شہود کا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک قلب مکمل طور پر تجلیات کا آئینہ نہ بن جائے اور سالک کو فنا نہ حاصل ہو جائے۔ یہی حضور کا آخری مرتبہ ہے جو تجلیات افعالیہ میں فنا حاضر کی انتہا ہے، اور بہت سے اہل سلوک اسی فنا میں ابد تک باقی رہیں گے اور اپنے آپ میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر ازل میں پرتو فیض اقدس سے قلب سالک کی صلاحیت اس سے زیادہ ہو تو فنا کے بعد وہ اپنے آپ میں آ کر اور مانوس ہوتا اور اپنی مملکت کی طرف واپس آ جاتا ہے اور تجلیات اسماعیہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ انہی مراتب کو طے کر کے فنائے صفاتی حاصل کر لیتا ہے اور اپنے عین ثابت کی مناسبت سے کسی بھی اسم الہی میں فانی ہو جاتا ہے، اور بہت سے اہل سلوک اسی فنائے اسماعی میں باقی رہ جاتے ہیں اور ہوش میں نہیں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، ان کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا، اس کا اشارہ انہی اولیاء کی طرف ہو۔ اور اگر تجلی فیض اقدس سے سالک کی استعداد اس انداز سے زیادہ ہو تو وہ اس فنا کے بعد بھی انس حاصل کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ میں آ جاتا ہے اور تجلیات ذاتیہ کا مورد بن جاتا ہے، اور آخری مرتبہ فنائے ذاتی اور فنائے کلی پر اس کی سیر تمام ہو جاتی ہے، اس کو فنائے تام حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے گھر سے خدا و رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر خدا کے لیے لازم ہے۔
بعض علماء فرماتے ہیں اس سے انہی اولیاء اللہ اور سالکین الی اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس سالک کا اجر خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر سالک کو بھی افاقہ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی استعداد اور اپنی عین ثابت کے احاطے کی مناسبت سے ہدایت خلق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یا ایہا المدثر قم فانذر، اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ۔ اور اگر کہیں سالک کا عین ثابت اسم اعظم کے تابع ہو گیا تو اسی پر دائرہ نبوت کو ختم کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاتمہ ہو گیا، اور اولین و آخرین میں سے کسی بھی مرسل کا عین ثابت اسم اعظم کے تابع نہیں تھا، اور نہ ظہور ذات تمام شؤون کے لیے تھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں ایسا تھا، اس لیے آپ کی ذات نے تمام شؤون کے لیے ظہور پیدا کیا، اور غایت ظہور ہدایت کرنے سے ہوا، اور کشف کلی ہو گیا، آپ کی ذات پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اور اگر بالفرض اس ذات مقدس کی اتباع اور اس کی ہدایت کے سبب کوئی ولی اس مقام تک پہنچ جائے تو اس کا کشف بھی بعینہ ہی یہی ہوگا، اور تشریع میں تکرار نہیں ہوگی، لہٰذا دائرہ نبوت آپ کے وجود پر ختم ہو گیا، اور آن حضرت نے اس دائرے میں آخری اینٹ رکھ دی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ جو لوگ ان مذکورہ مقامات کے مالک ہیں، ان کی عبادات اور ان میں سے ہر ایک کی معنوی کیفیات مختلف اور بہت ہی متفاوت ہیں۔ مناجات خدا سے ہر ایک کے لیے جو لطف اور حصہ ملتا ہے، دوسرے شخص کے لیے جو اس مرتبے پر نہیں پہنچا وہ حصہ اور لطف نہیں ہے، اور امام صادق علیہ السلام کے لیے عبادت میں جو بات حاصل ہوئی ہے وہ دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ سید ابن طاؤس کی کتاب فلاح السائل میں منقول ہے کہ روایت کی گئی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے کہ آپ کو غش آ گیا۔ جب ہوش آیا تو پوچھا گیا کیا بات تھی جس سے آپ کی یہ حالت ہو گئی؟ حضرت نے جو جواب دیا اس کا ماحصل یہ ہے، میں آیات قرآن کی تکرار کر رہا تھا کہ اتنے میں میری حالت یہ ہو گئی کہ گویا میں نے بالمشافہ والعیان اس کو اس ذات سے سنا جس نے ان کو نازل کیا تھا، پھر مکاشفہ جلالیہ کو بشری طاقت نہ برداشت کر سکی اور میری یہ حالت ہو گئی جو تم نے دیکھا، اور جو حالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہوتی تھی وہ تو کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکی، چنانچہ حدیث میں ہے لی مع اللہ حال لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، خدا کے ساتھ میرا حال ایسا ہے جس کو نہ کوئی ملک مقرب برداشت کرتا ہے نہ نبی مرسل۔ خیر چھوڑیے اس مطلب کو جس میں ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے سوائے لفظ کے، البتہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جن مقامات اولیاء سے محروم ہیں ان کا انکار بھی نہ کریں بلکہ ان کو تسلیم کر لیں، کیونکہ امر اولیاء کا تسلیم کرنا بہت مفید ہے، اور نعوذ باللہ اس کا انکار بہت مضر۔ اللہم انی مسلم اللہ لامرہم صلوات اللہ علیہم اجمعین، خدایا ہم ان کے امر کو تسلیم کرتے ہیں، ان سب پر خدا کا درود ہو۔ تیسری فصل، جب تک قلب کو عبادتوں کی اہمیت نہ سمجھائی جائے اس وقت تک عبادتوں میں حضور قلب نہیں حاصل ہو سکتا، اور اہمیت کا سمجھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک عبادتوں کے اسرار و حقائق نہ سمجھ میں آ جائیں، اور اسرار و حقائق کا سمجھنا اگرچہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے لیکن ایک حد تک ہم جیسے لوگوں کے لیے جو مناسب ہے، اور روایات اہل بیت علیہم السلام سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے، اور اہل معرفت کے اقوال سے مفہوم حاصل ہوتا ہے۔ اس کتاب کی مناسبت سے میں یہاں ذکر کرتا ہوں، ہم نے پہلے بھی مقرر اشارہ کیا ہے کہ تمام اعمال حسنہ اور افعال عبادیہ کی ایک باطنی ملکوتی صورت ہوتی ہے، اور قلب عابد میں اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ صورت باطنی تو وہی ہے جس سے عالم برزخ اور بہشت جسمانی کی آبادکاری ہوا کرتی ہے، کیونکہ زمین بہشت ایک چٹیل میدان ہے، وہاں کوئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ روایت میں ہے بہشت کی آبادکاری انہی اعمال و اذکار سے ہوتی ہے،
جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات تجسم اعمال پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور اسی طرح وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا تھا اس کو موجود پائیں گے۔ اور جو روایات تجسم اعمال اور ان کی غیبی ملکوتی صورتوں پر دلالت کرتی ہیں وہ متفرق ابواب میں بہت ہیں، میں صرف بعض کا ذکر کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص واجب نمازوں کو ان کے اول وقت میں پڑھے گا، ان کے حدود کو قائم کرے گا، پورے اجزاء و شرائط کے ساتھ نماز بجا لائے گا، تو فرشتہ اس کو آسمان کی طرف لے جائے گا، اس حالت میں کہ وہ سفید و پاکیزہ ہوگی، اور وہ نماز کہے گی، جس طرح تو نے میری حفاظت کی خدا تیری حفاظت کرے۔ ایک نیک فرشتے نے مجھے بطور امانت رکھ لیا، اور جو شخص ان واجب نمازوں کو کسی عذر کے بغیر اول وقت کے بعد پڑھے گا، اس کے حدود کو قائم نہ رکھے گا، تو فرشتہ اس کو لے جائے گا، اس حالت میں کہ وہ تاریک و سیاہ ہوں گی اور چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوں گی، تو نے مجھے برباد کیا، جس طرح تو نے مجھے برباد کیا خدا تجھے برباد کرے، اور جس طرح تو نے میری رعایت نہ کی خدا تیری رعایت نہ کرے۔ اس حدیث شریف سے جس طرح عمل کی ملکوتی صورت ثابت ہوتی ہے، اس طرح اس کی زندگی اور شؤون زندگی بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا برہان ہے، اور روایات کی دلالت اس پر ہے کہ تمام اشیاء ملکوتی زندگی کی حامل ہیں، اور عالم ملکوت سر تا پا زندگی و علم سے عبارت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، اور آخرت ہی ابدی زندگی ہے۔